السلام علیکم ناظرین، تحریک عدم اعتماد کے تناظر میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے، ایک فیئر آف اننون ہے اس وقت ملکی معاشی حوالے سے اگر ہم بات کریں، اور وہ تمام عوامل جن کی وجہ سے یہ نوبت تحریک عدم اعتماد تک پہنچی، بالخصوص جس میں معاشی کارکردگی کی زبوحالی کہیے یا پھر گڈ گورننس کا نہ ہونا، لیکن حالات جس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ایلیمنٹس بالکل پیچھے رہ گئے، اسپیشلی ہم اگر پاکستان کی معاشی حالات کے حوالے سے بات کریں، اور ہر گزرتے دن صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے ملک کے معاشی اسٹیٹس کو اگر دیکھیں، کہاں پہ اس وقت انویسٹرز جو ہیں وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنلی پاکستان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بھی لوز ہوئی ہے۔ بہرحال اس تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی اور جو غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے، اس کی معاشی قیمت ہم کیا ادا کر رہے ہیں، پاکستان ریاست پاکستان معاشی قیمت کیا ادا کر رہا ہے اس کی؟ دیکھیے، یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ 75 سال گزرنے تقریباً ہونے والے اس ملک کو اب تک ہم جو ہے اسی طرح کے افراتفری میں وقت گزارتے رہے ہیں۔ ملک جو ہے میرے نزدیک تقریباً مہینہ دن سے بند ہوا ہے ایک طریقے سے۔ صرف یہ ابھی 2-4 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے جب یہ باتیں چل رہی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی۔ اس وقت سے حکومت کا تمام جو اٹینشن ہے وہ اسی طرف لگ گیا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کام اس پورے مہینے میں ہوا ہوگا قابل ذکر قسم کا۔ روٹین کی فائلیں تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ایک پوائزن ہوتا ہے، یہ زہر ہوتا ہے کسی بھی معیشت کے لیے کہ ہم اس طرح کے اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں چلے جائیں۔ سارا انویسٹر، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو، سب جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کے انٹرویو سے پہلے میں نے لندن میں کچھ انویسٹرز ہیں جو ہمارے بانڈ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور سکوک میں بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی پریشان حال ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں پیسہ لگایا ہوا ہے۔ ان کا کنسرن جو ہے بہت جینوئن کنسرن ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کی افراتفری اور بے یقینی کی کیفیت ہو جائے تو نہ صرف کہ ملک کا انویسٹر بلکہ باہر کا انویسٹر بھی ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں چلا جاتا ہے، جو کسی بھی معیشت کے لیے بالکل کبھی جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب ایز یو سیڈ کہ پچھلے 1 مہینے صرف اور پریکٹیکل پرپز کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ بیوروکریسی کے حوالے سے بھی یہی بات تھی کہ ان کا تعاون بھی خان صاحب کی گورنمنٹ کو حاصل نہیں تھا، یہ بھی، اور جو ہمارے اکنامک ڈیسیشنز ہیں اس حوالے سے جو بیوروکریسی تھی اس کا بھی وہ تعاون موجودہ حکومت کو شاید وہ ایک حاصل نہیں رہا، یا پھر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا۔ دیکھیے، بیوروکریسی جو ہے ہر حالت میں اپنا کام کرتی رہتی ہے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ نہیں، اگر میں صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات نہیں کر رہا، میں انیشلی بات کر رہا ہوں، شروع سے میں بات کر رہا ہوں، ڈیسیشنز وغیرہ فائلیں جو ہے وہ رکی رہتی تھی، کوئی ڈیسیشن میکنگ نہیں ہو پاتی تھی، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میں بزنس کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ بزنس مین جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اسٹیٹ آف انسرٹینٹی میں چلا جاتا ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے وہ ملک کے باہر ہو۔ میں بیوروکریسی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیں، بیوروکریسی جو ہے وہ پرماننٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ کوئی پارٹی ABCD آ جائے اس نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، لیکن انیشیٹو جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس قسم کے اسٹیٹ آف انسرٹینٹی میں خود بھی شکار ہو جائے
اور اس کا اٹینشن تمام جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف ہو تو بیوروکریسی کیا کرے گی؟ وہ بیٹھی رہے گی نا. جو روٹین کے فائلیں ہیں وہ اس کو ہینڈل کرتے رہیں گے. کوئی نیا انیشیٹو تو اس وقت آتا ہے جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نئی انیشیٹو لی جائے تو یہ بیوروکریسی اس کو عملی جامہ پہناتی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں کوئی وزراء جو ہے وہ اب اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے کہ وہ آگے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے, کیا انیشیٹو لینا چاہیے. تو ایسے میں کیو بلاک کے لیے یا اسٹیٹ بینک کے لیے فسکل سائڈ اور مانیٹری سائڈ دونوں اگر ہم دیکھیں تو کتنا مشکل ہوگا حالات کو کنٹرول کرنے میں, اکانومی کو ٹریک پر واپس لے کر آنے میں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ ہماری امپورٹ بل کے اوپر ہوتی ہے, آئل کے اوپر ہوتی ہے. وہ رشیا اور یوکرین کرائسس اپنی جگہ پر موجود ہے. تو کتنا ہمارے اکنامک مینیجرز جو ہیں ان کے لیے کتنا ٹف ٹاسک ہے یہ؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے امپورٹ کمپریشن کی بات کی ہے, ہمارا سب سے بڑا ایشو ہی ہے بیلنس آف پیمنٹ. اور بیلنس آف پیمنٹ کی جب بات کریں گے تو وہ اکانومی جس میں امپورٹ 60%, 70% سے گرو کر رہا ہو, اس ملک کی کیا بیلنس آف پیمنٹ ہوگی؟ وہ بالکل کرائسس میں رہے گا. 3.5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ایک لفظ مجھے کہتے اگریسو اینڈ یٹ سلیکٹو امپورٹ کمپریشن پالیسی. آئی سی نو ڈیزائر آن دی گورنمنٹ سائڈ ٹو ٹیک دیز کائنڈ آف میجر ٹو ایڈریس بیلنس آف پیمنٹ ایشوز. کوئی ڈیزائر نہیں ہے, مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. نہیں تو اتنے جو آسٹیرٹی میجرز لیے جاتے ہیں سر, اتنے آسٹیرٹی میجرز جو لیے جاتے ہیں وہ کس اس میں ہوتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہا تھا کہ جو اتنے آسٹیرٹی میجرز لیے جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں پھر؟ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پھر یہ جو اتنے حکومت کی طرف سے بیانات آتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے آسٹیرٹی میجرز لیے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں پھر؟ آپ کی آواز سوال بالکل نہیں سمجھ. چلے میں ایک بریک کی طرف چلتا ہوں. ڈاکٹر اشفاق حسن خان سابق مشیر خزانہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. سابق مشیر خزانہ اور ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ورثے میں اسے $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا, اور اب بائی دی اینڈ آف دس فسکل ایئر بات کی جا رہی ہے کہ $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے. کیا کہیں گے سر؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا بھی یہی ویو ہے کہ یہ تقریباً اسی رینج میں ہی رہے گا, 18 بلین 19 بلین کے رینج میں رہے گا. بالکل, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ سی اینی ڈیزائر. ایک اور میں یہاں بتا دوں, آج بڑے خطرناک خبر دیکھی ہے لوکل اپنے انگلش ڈیلی میں. گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے تھا کہ ایکسچینج ریٹ فلیکسیبلٹی جو ہے اس سے ہم اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو ٹھیک کریں گے. دیکھیں, یہ ہے مانیٹری اپروچ ٹو بیلنس آف پیمنٹ. انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا اور ایکسچینج ریٹ کو فلیکسیبل رکھ کے بیلنس آف پیمنٹ کو کریکٹ کرنا, یہ ہے مانیٹری اپروچ ٹو بیلنس آف پیمنٹ. اس سے یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ نہیں چل سکتا ہے. اور یہ گورنر کا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایکسچینج ریٹ کو مزید ڈی ویلو کرنے جائے گا. یار, جب آپ ڈی ویلو کرو گے کرنسی کو, اوور 60% آپ کی انڈسٹریز کی جو انپٹس ہے وہ امپورٹڈ ہے. امپورٹڈ انرجی ہے, مشینری ہے, امپورٹڈ اکوپمنٹس ہے, یہ ساری چیزیں امپورٹڈ ہیں. جب آپ ڈی ویلو کرو گے, اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو صحیح کرنے کے لیے آپ کی انڈسٹریز ول بیکم نان کمپیٹیٹیو ان انٹرنیشنل مارکیٹ. آپ کیسے ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے؟ آپ اگر کرنسی کو ڈی ویلو کر کے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کر اگر ہم نے بیلنس پیمنٹ کو ٹھیک کرنا تھا تو آج کرنسی تو ہم نے مزید کیا 180 تک پہنچا دیا ہے ہم نے. کیا فرق پڑ گیا ہے ہمارے امپورٹس پہ؟ کیا فرق پڑ گیا ہے بیلنس آف پیمنٹ پہ؟ دس از نو سولوشن.
मैं गवर्नर साहब को वार्न कर देना चाहता हूं, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। प्लीज ये जो है, जब आप वापस जाएं IMF में तो वहां जाकर ये मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट करें। यहां और भी तरीके हैं, इसी इकोनॉमिक्स की लिटरेचर में और भी तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से आप अपने इंपोर्ट को कर्व कर सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर आपने बात की, मैं दो चीजें और पूछना चाहूंगा। एक तो आपका हमारा जो आपके पाकिस्तान का डेट एंड लायबिलिटी है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि 50 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। 50,000 अरब वाजिब अदा कर्जे जो है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं। और माइंडेड की जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त 30,000 अरब थे, 30 ट्रिलियन था। अब ये बताइए उसके बाद सिर्फ 3 साल में 20 ट्रिलियन इसमें इजाफा हुआ। एक तो ये, और दूसरा जो पाकिस्तान के ऊपर फॉरेन डेट है वो 130 बिलियन डॉलर्स का हो गया। तो ये मेजर जो 2-3 आंकड़े जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, तो पिछले 3-4 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया? 80% जो पब्लिक डेट, 75%, 3/4 जो है पब्लिक डेट जो बढ़ा है हमारा, जो आप ट्रिलियन में बातें कर रहे थे, इट इज बिकॉज ऑफ द सेम मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमने 6.5% डिस्काउंट रेट से बढ़ाकर 13.25% पे ले गए और फिर वहां रखा। थैंक्स टू पैंडेमिक के स्टेट बैंक को मजबूरन कम करना पड़ा, 7% पे ले आए। ये जो आपने, जिसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा है, ये उसकी वजह से बढ़ा है, उस डिस्काउंट रेट को बढ़ाने के लिए। यहाँ बड़ा सिंपल सा तरीका है, 1% आप डिस्काउंट रेट को बढ़ाओगे, 200 बिलियन का आपका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा। आपके रेवेन्यू तो 200 बिलियन तो नहीं बढ़ते एक झटके में। तो क्या होगा, आपका बजट का खसारा ओवर 8% ऑफ GDP जो है 3 साल में, ये किस लिए है रहा है? तो जितना लार्जर द डेफिसिट, द मोर यू बोरो, द मोर रैपिडली यू एक्यूमुलेट डेट। ये पब्लिक डेट उसकी वजह से बढ़ा है। दूसरा, करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ा है। जब करेंसी डिवैल्यू हो गया, 1 रुपया आज आप करेंसी को डिवैल्यू करें, यू एड 95 बिलियन टू एक्सटर्नल पब्लिक डेट। उस पे 4% आप वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट लगा लो एक्सटर्नल डेट का, आप देखो कि कितना आपने इस इंटरेस्ट पेमेंट इसमें ऐड कर दिया। प्लस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर आपने मजीद इंटरेस्ट पेमेंट को बढ़ाया। तो आज ये इस हुकूमत ने जितना डेट एक्यूमुलेट किया, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, इसमें 75 3/4 कंट्रीब्यूशन यही मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ये IMF है जिसने यहां पहुंचा दिया हमें। ओके, अब IMF की आपने बात की। IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए अगर आप अगेन ये थर्ड एमनेस्टी स्कीम इस वक्त जारी की गई है पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के अंदर रहते हुए इनके टाइम फ्रेम में, और इंडस्ट्रियल प्रमोशन के हवाले से, एक तो ये चीज, और दूसरा क्या ये IMF और साथ साथ जो पेट्रोल प्राइसेस को फ्रीज किया गया है। नहीं, आपकी नहीं आवाज आ रही ठीक, फिर वही उसी डॉक्टर साहब को अगर टेलीफोन कॉल पे हम ले लें इस वक्त फौरी तौर पे, अगर मुमकिन हो। डॉक्टर साहब दोबारा कर लो, आखिरी सवाल को दोबारा करो। ठीक, समझ में नहीं आ रहा आपके सवाल। मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब से जो हमारी बात हुई कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के कर्जों की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी, तो उस वक्त खान साहब ने, आपको याद होगा कि वो कहा करते थे कि 6,000 अरब से 30,000 अरब पे हमारे कर्जे पहुंच गए, और उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा एक डेट कमीशन भी बनाया था। उस डेट कमीशन की रिपोर्ट का हम सबको इंतजार है, क्योंकि उसमें वही सारे लोग जो है वो मौजूद थे जो आज खान साहब की हुकूमत में उनके एडवाइजर रहेंगे या मुख्तलिफ ओहदों पर जो है वो सर्व कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जब 30,000 अरब के ऊपर आप पहुंचते हैं और फिर आप आ जाते हैं 50,000 अरब पिछले 3 साल में, तो ये भी जवाब देना होगा कि ये डेट एक्यूमुलेशन जो है ये कैसे हुई। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं, और मैं जानना चाह रहा था कि ये तमाम जो सूरत हाल है कहां किस तरफ आगे लेकर चल रही है, क्योंकि जब मेजर चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो हम आगे की तरफ नहीं बढ़े बल्कि पीछे ही की तरफ आए। देखिए, जहां तक आपने अभी पब्लिक डेट का जिक्र किया है कि 130 ट्रिलियन हो गया, फलां हो गया है, जितना भी डेट इस दौर में बढ़ा है, 3/4 contribution has come because of the pursuing of the monetary approach to balance of payment. Okay. हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया 6.5% से 6%, 6.25% से 13.25 पे ले गए, और फिर करेंसी को डिवैल्यू किया। इस 2 आइटम ने हमारे पब्लिक डेट को बढ़ाया है।
1% डिस्काउंट रेट जब आप बढ़ाते हैं तो 200 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से 1 रुपया जब करेंसी को डिवैल्यू करते हैं तो 95 बिलियन रुपीस का आपका पब्लिक डेट, एक्सटर्नल पब्लिक डेट बढ़ जाता है। ओके, तो ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट उसकी वजह से बढ़ा है। यही इसीलिए मैं बॉन्ड कर रहा हूँ गवर्नमेंट सर, हम 7% 13.5% से हम 7% पे आए और 7% से अब दोबारा 9.5% पे हमारा इस वक्त जो है वो पॉलिसी रेट है। ऐसे में आरडीए जो आपके पास इस वक्त आरडीए में काफी अमाउंट आ रहा है, काफी पैसे आ रहे हैं, लेकिन क्या इन फ्यूचर उसको बढ़ाना होगा क्योंकि फेड भी आगे चल के टेस्ट करेगा अपने इंटरेस्ट रेट को, वो भी बढ़ा रहा है, तो क्या पाकिस्तान में भी बढ़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। पहले भी हमने 7% दिया हुआ था और इसमें कोई ये नहीं है कि ये 1 साल के लिए या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए है। हमने अभी इस्लामिक बॉन्ड फ्लोट किया, वो भी तकरीबन इसी रेंज में था और वो हमने 7-8 साल का वो बॉन्ड फ्लोट कर दिया था। डॉक्टर साहब, आने वाले प्रोग्राम में आपसे जरूर मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। फिलहाल की कमी जो है इस वक्त सामने आ रही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।